it okay? Should I go ahead? Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ماشاء اللہ یہ 11ویں نشست ہے. اگر یہ چلتا رہا یہ سلسلہ اور قرآن کے اختتام تک پہنچتے ہوئے پتہ نہیں کتنی نشستیں ہوں گی. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے, اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. یہ بات یاد کراتا چلوں کہ میں بھی آپ کی طرح کا مسلمان ہوں, آپ کے مانند, اور دین اسلام کا ایک اپنا تھا طالب علم. پچھلی نشست میں ہم لوگ غالباً آیت نمبر 82 تک پہنچے تھے سورۃ البقرہ, لیکن کچھ چیزیں میں ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں اور کراتا رہوں گا, اور وہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آیت 1 سے لے کر کے 39 تک یہ بڑی اہم آیات ہیں, اور میری نظر میں پورے قرآنی تعلیمات کی بنیاد اور اساس یہ آیات ہے, پوری قرآنی تعلیمات کا. یہ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ تمام تعلیمات کا محور یہی ہے, یہ جو شروع میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا چاہتے ہیں 5 ہدایات: ایمان لانا غیب پہ, نماز کا قائم کرنا, اللہ کے دی رزق میں سے خرچ کرنا, اس کتاب پر یعنی قرآن کریم اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانا, اور آخرت پر یقین. یہ 5 باتیں یہ بھی بڑے توجہ طلب انشاءاللہ چیزیں آئیں گی سامنے. کیوں اللہ تعالیٰ نے آخرت پر یقین کی بات کی ہے اور باقیوں پر ایمان کی بات کی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, ہاں ایمان کی بات کی ہے. میں نے عرض کیا تھا, بتا چکے تھے کہ ایمان کا مطلب ہے دل سے تسلیم کرنا, اور یقین کہتے ہیں دل سے جو بات تسلیم کی گئی ہے اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں, تو پھر وہ یقین کہلاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے, انسان کو اللہ سے بہتر کون جانتا ہے. چیزیں آئیں گی سامنے اپنے اپنے وقت پر. یہ بنیاد ہے, اور یہ آیات جو ہیں ان کو میں ان پر بار بار ان کی طرف توجہ دلاتا رہوں گا انشاءاللہ, تاکہ یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 3 قسم کے انسان کی بات کی. ایک تو وہ جو حقیقتاً اللہ کی سزا سے, اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, اور غلط راستے پر پڑنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. ان کے لیے تو یہ اب بات آ گئی کہ یہ انہیں 5 خصوصیات اپنے اندر ان کے اندر ہونی چاہیے.
اس کے بعد اس گروہ کا ذکر کیا گیا انسانوں میں سے جو زندگی جانوروں کی طرح گزارنا چاہتا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ اور کیا نہیں. وہ جو جانور ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں. انجام عذاب عظیم، دردناک، بہت بڑا عذاب. پھر انسانوں میں وہ لوگ، تیسرے گروہ کی بات کی گئی جس میں وہ لوگ ہیں جو سیریس تو ہیں، چاہتے تو ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچیں، لیکن وہ عزم ان کے اندر نہیں ہے جو اس کے لیے چاہیے. ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن جو چاہیے اس کے لیے، اس پر عمل کرنا اس کے مطابق، اس میں وہ کوتاہ ہے. پھر اسی میں 3 ایکسٹریم قسموں کا اللہ نے ذکر کیا. 3 ایکسٹریم، یہ سب باتیں ہو چکی ہیں، بہرحال صرف توجہ دلا رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد 2 مثالیں بھی آئیں. ایک وہ جو اپنی حرکتوں کی وجہ کر اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے واپسی اس کی ممکن نہیں، اور دوسرے وہ انہی تیسرے گروہ میں وہ لوگ جو ابھی اس مقام تک تو نہیں پہنچے ہیں، لیکن اگر اپنی روش نہیں چھوڑی تو وہ وہیں پہنچیں گے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اس طرح یہ آیت نمبر 20 تک یہ معاملہ چلا جاتا ہے. 20 سے لے کے 25 میں پوری نوع انسانی کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دی کہ اگر تمہیں شک و شبہات میں مبتلا ہو تو یہ کر دو اور کر کے دیکھو. اگر تم کر سکتے ہو تو تمہارا شک کرنا جائز، شک کو یقین میں بدل لو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں پتھر بنیں گے. اور پھر اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آگ میں پڑنے والوں کی اور جنت میں جانے والوں کا ذکر اس کے بعد آ گیا. 26 سے آیت نمبر 26 سے 29 کچھ بنیادی باتیں واضح کی گئی ہیں جو بھی بڑی اہم ہیں. یہ بھی بنیادی باتیں ہیں، ان کی بھی وضاحت آگے چل کے ہوتی چلی جائے گی. پھر آیت 30 سے 39 آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے. اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اور شیطان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ متعارف کرا دیا ہے کہ جو انسان ہے وہ شیطان کو پہچان لے. بہرحال یہ پھر قرآن میں دوسرے مقامات پر بڑی ساری وضاحت اس پر آتی لی جائیں گی. تو یہ ہے جو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بڑی اہم ہے. آگے ایک بات اور بتاؤں کہ یہ آیت نمبر 40 سے لگاتار بنی اسرائیل کے واقعات آ رہے ہیں جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، پچھلے کئی نشستوں میں آپ نے سنے. ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں پر فوراً یہ بنی اسرائیل کے واقعات اور پرانے ان کی کہانیاں کیوں دہرائی جا رہی ہیں، کیوں لائی جا رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ حکمت تو اللہ جانتے ہیں کتنی حکمتیں اس کے اندر ہیں، لیکن جو بات ایسے مجھے سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، توریت پر ایمان رکھنا اس کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ان کی حرکتیں کیا تھیں، ان کا طریقہ ماضی میں کیا ہوتا چلا آیا ہے، کیا کرتے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ الگ الگ آیات میں، شاید یہ آیات الگ الگ مواقع پر نازل ہوئی ہیں، واللہ عالم، اللہ نے اکٹھا کیا جیسے ہے قرآن کے اندر، کہ وہ کرتے کیا رہے ہیں. شاید اس سے یہ بتانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کو جو سیریس ہیں، واقعتاً اللہ کی سزا سے بچنے والے ہیں، کہ وہ کہیں اس قسم کے حالات میں خود نہ پڑ جائیں. اگر پڑ جائیں گے تو پھر وہ جو کامیابی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں کیا ہے، اس سے وہ محروم ہوں گے. دوسری طرف یہ ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جو تیسرے گروہ کے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان کے لیے رہنمائی ہے.
انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے کیا طریقہ اپنایا اور پھر یہ ان کا انجام جو ہونا ہے، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ واللہ عالم، میری اپنی سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آئیں جہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس سے آگے چلتے ہیں۔ آخری آیت جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی وہ ایک بار پھر میں پڑھ رہا ہوں اس کو، اعوذ باللہ من الشیطان، آخری دو آیات 81 اور 82 میں، تاکہ ربط قائم رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بڑا زور ہے، کیوں نہیں؟ جس نے ایک برائی کمائی اور اس برائی نے اس کی زندگی کا احاطہ کر لیا، یعنی اس برائی کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کے معمولات کا وہ حصہ بن چکے ہیں۔ کوئی بھی برائی ہو، برائی سے مراد اللہ کی نافرمانی، نافرمانیوں میں سے کوئی نافرمانی، اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نافرمانی، بات ایک ہی ہے، دونوں باتیں ایک ہی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، آگے آئے گی آیت۔ تو ایک برائی، غور کریں یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے کہا، جس لیے کہ ایمان والے ہی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتے ہیں۔ ایمان والوں میں سے کوئی شخص اگر ایک برائی کو اس طرح اپنا لے کہ وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ اس کے لیے جہنم ہے، وہ بھی خلود والا جہنم، ہمیشگی والا جہنم، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور پہلا گروہ بھی ایمان والا ہے، خیال رکھیے گا، یہ گروہ پھر کہا جا رہا ہے والذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ترجمہ اس کا ہوگا نیک اعمال کیے، لیکن نیک اعمال ترجمہ مغالطہ ہے، الفاظ کا ترجمہ تو درست ہے، اس سے مراد اللہ کی اطاعت اور فرما برداریاں جو اللہ نے جس طرح کہا ہے وہ کرتے رہیں، یہ ہے عمل الصالحات۔ اولئک اصحاب الجنہ، تو یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ آخرت میں دو ہی ٹھکانہ ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اور ہم سب اپنی اپنی زندگی میں اپنے اپنے راستے پر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں یہ ہمیں اس کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی کتاب اور اللہ کی ہدایت ہماری رہنمائی کرتی ہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اپنے آپ کا تجزیہ کر سکیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کرے ہم اس راستے پر چل رہے ہوں جو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا، پھر بنی اسرائیل کا واقعہ پھر ایک آ رہا ہے، اور دیکھیں یہ آیت، سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پکا عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی۔ عبادت کے معنی ہے دل کی رضا و رغبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے کا نام، اللہ کی فرما برداری کرنے کا نام اطاعت ہے۔ میں یہ چیزیں واضح کر چکا ہوں پہلے بھی، پھر انشاءاللہ وقت کے وقفے وقت سے میں اس کی وضاحت کرتا چلا جاؤں گا، اس لیے کہ لفظ بڑا مغالطہ۔ عبادت کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب ہے لفظ یا غلامی، اس کے لفظی معنی ہے غلامی۔ اللہ کی غلامی کرتے رہو گے راضی خوشی، یعنی اللہ کے کہے پر، بتائے ہوئے راستے پر، اللہ کی رہنمائی پر اپنے آپ کو گامزن رکھو گے۔ تو صرف کہا جا رہا ہے کہ اس بات کا ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ وہ صرف اللہ کی اطاعت کریں، نہ اطاعت کریں کسی کی، نہ فرما برداری کریں کسی کی سوائے اللہ کے۔ یہاں پر یہ بات بھی بتا دوں کہ مکے کے لوگ، یہ سب باتیں وقت پر قرآن میں آئیں گی، تھوڑی تھوڑی باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ہوں بوڑھا شخص، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، جو اہم چیزیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔
مکے کے لوگ اللہ کو تسلیم کرتے تھے، اللہ کا انکار کرنے والے نہیں تھے. اور مکے والے کیا، فرعون ہم لوگ نام سنتے ہیں، فرعون کی بادشاہی اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. فرعون اللہ کو تسلیم کرتا تھا، ہے نا. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو اللہ کی ذات کو تسلیم نہ کرے، نام جو بھی وہ رکھے، نام وہ جو بھی دے. ایک ایسی ذات جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. یہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے، کسی انسان نے آج تک دعویٰ نہیں کیا ہے کہ یہ کائنات میں نے بنائی ہے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا. لیکن مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کو وہ الہ بھی مانتے تھے، لیکن اس اللہ کے ساتھ اور بے شمار دوسرے الہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے. انشاءاللہ الہ کی وضاحت میں اگلے بار کروں گا، وہ الہ کس کو کہتے تھے. تو انہوں نے دوسرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا پیغام یہ تھا کہ نہیں، الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اور یہی وہ کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں جس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. بہرحال تو پہلی بات تو عہد کس چیز کا لیا گیا، بنی اسرائیل سے اللہ نے کس چیز کا عہد لیا؟ ظاہر ہے یہ عہد کیسے لیا گیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اور بندگی نہیں کریں گے، فرما برداری نہیں کریں گے، اور خوشی خوشی یہ کام کریں گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کریں گے. احسان کی روش آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ حسن سے لفظ نکلا ہے، بہت ہی اچھا. آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کیا مطلب اس کا ہے؟ آپ بغیر کسی غرض کے اس کے لیے کوئی بھلا کام، نیک کام کرتے ہیں، اس کو آپ احسان کرتے ہیں. میں نے اس پر یہ احسان کیا ہے نا. تو والدین کے ساتھ احسان. وذی القربہ، اور جو قرابت دار ہیں، یعنی جو خونی رشتے ہیں، وہ سگے رشتے، اس کے بعد کزنز کے رشتے، دوسرے رشتے، یہ تمام آ گئے ذی القربہ میں، قرابت دار. والیتامہ، اور یتیم. والمساکین، مساکین وہ لوگ ہیں جو اپنی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتے ہیں، کسی مجبوری کی بنا پر یا جو بھی وجہ رہی ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور بات کرو لوگوں سے اچھی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، غور کریں یہ سب چیزیں جو پہلے میں نے 5 آیات جو شروع کی ہیں بقرہ کی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ، اور پھر اس پکے عہد کے بعد تم نے کیا کیا؟ اس سے مڑ گئے، یعنی یہ کام نہیں کیا سوائے کچھ لوگوں کے تم میں سے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم لوگ تو وہ لوگ ہو جو اللہ کی فرما برداری سے اعراض کرنے والے لوگ ہو. تم اللہ کی فرما برداری کرنا نہیں چاہتے، اپنی مرضی چلنا چاہتے ہو. قرآن ہاتھ میں ہے، آپ لوگ جب بھی درس ہو تو یہ سلسلہ ہو تو قرآن اپنے ہاتھ میں رکھیں. دوبارہ اس آیت کو میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم اعراض کرنے والے لوگ ہی ہو، یعنی اللہ کے رہنمائی سے لاپرواہی برتنے والے لوگ ہو. اگلی آیت نمبر 84. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ایک اور عہد کا ذکر ہو رہا ہے. یہ سب واقعات الگ الگ وقتوں کے ہیں. الگ الگ وقتوں سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یہ الگ الگ وقتوں میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن اللہ نے ان سب کو یہاں اکٹھا کیا. ایک اور پکے عہد کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پکا عہد لیا
کس بات کا؟ کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم، اپنے لوگوں کی خون ریزی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن نہیں بنو گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرو گے، آپس میں مل کے رہو گے۔ اور یہ اللہ کی بنیادی تعلیم ہے، امت کو اکٹھے رہنا چاہیے۔ آج ہم بکھرے ہوئے ہیں، اور نہ صرف بکھرے ہوئے ہیں بلکہ خون کے پیاسے بھی ہیں ایک دوسرے کے۔ کہیں خون کے پیاسے نہیں تو نفرت بھی ہے۔ یہ میں نے پہلے سٹرنگ میں یہ بات کہی تھی کہ دو باتیں ہیں جو میری نظر میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ وہ یہ کہی تھی، پہلی بات یہ کہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود اللہ کی فرما برداری کرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہے، اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ دیکھیں نا، نوکری کرنے ہم اٹھتے ہیں، بڑے آرام سے نوکری کرنے چلے جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، سب کچھ کر جاتے ہیں، سب کا سارا کام۔ نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو اگر اٹھتے بھی ہیں تو کس مصیبت سے اٹھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دونوں میں ایک جیسا رویہ کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے بعد پھر میں نے اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے تمام نشستوں میں نے بات کی۔ اور دوسرا موضوع اس میں جو میں نے کہا تھا، دوسری چیز کہ امت بکھری ہوئی کیوں ہے، اسے تو ایک امت ہونا چاہیے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ آپس میں خون ریزی، آپس میں فساد مت کرنا، پکا عہد لے رہے ہیں۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم نہیں نکالنا اپنے لوگوں کو، کہاں سے؟ من دیارکم، اپنے گھروں سے۔ نکالنا کیا ہے؟ یعنی اس طرح سے جھگڑا فساد اور جو کچھ بھی ہو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ کچھ لوگ وہاں تو چھوڑ کے چلے جائیں، ایسا نہ کرنا۔ ثم اقررتم، بڑا زور ہے، تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور اس اقرار کے تم خود گواہ ہو۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی گواہی تم خود دینے والے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ ثم، اس کے بعد، انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا یا ایک دوسرے سے خون ریزیاں کی، جنگ کی۔ پھر وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور تم نے نکالا ایک گروہ کو اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے اس معاملے میں، کیسے؟ گناہ کے کام کے میں اور زیادتی میں۔ یعنی یہ گناہ کا کام اور زیادتی کے معاملات کو لیتے ہوئے تم لوگوں نے آپس میں اس طرح خون ریزیاں کی اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کر کے لائے گئے، قیدی بنا کے کسی نے، ہوتا یہی تھا اس زمانے میں کہ اس طرح کے لوگ کسی دوسرے قبیلے کے میں پھر غلام بنا لیے جاتے تھے۔ جو لوگ اس طرح بے گھر، تو وہ غلام کی حیثیت سے یا تو بیچ دیے جاتے تھے یا جن کے ہاتھ آیا وہ غلام بنا دیتے تھے۔ تو جب وہ آتے تھے تمہارے پاس قیدی کی حیثیت میں، تفادوہم، تو تم ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑاتے تھے۔ اصل میں وہ کہتے یہ تھے کہ یہ فدیہ ادا کر کے بنی اسرائیل کو چھڑانا یہ تو ہم پر فرض کیا گیا ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ پیسے اکٹھا کرتے، جو کچھ ہی مال اکٹھا کرتے اور اس کو چھڑاتے اس بندے کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجہم، ان کا نکالنا تو تم پر حرام تھا، اس سے تو اللہ نے منع کیا تھا، تم سے عہد لیا تھا، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ تو حرام ہے، ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ اب تم یہ اللہ کی فرما برداری کیا کر رہے ہو؟ اور یہاں سے ایک بڑی اصولی بات اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری نوع انسانی کو دے رہے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کو جو ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے
وہ جو جانوروں کی طرح رہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی قرآن میں مخاطب ہوں گے، ان کو بھی بتائیں گے، ان کی بھی ہدایت کے لیے راستہ نکالیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں۔ غور سے سنیں، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، بعض باتوں پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور دوسروں کا انکار کرتے ہو۔ دیکھیں انکار صرف منہ سے انکار کرنا نہیں ہوتا، عملاً بھی اگر نہ کیا جائے تو انکار ہے۔ انکار کی دونوں ہی صورتیں ہیں۔ منہ سے اگر کہا کہ اصل میں وہ انکار اندر کی چیز ہے نا، یہاں یہ انکار ہے، اس انکار کا اظہار کئی بار انسان منہ سے کر دیتا ہے اور کئی بار انسان منہ سے نہیں کرتا، عملاً اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کی بعض باتوں پر تو ایمان کا دعویٰ کرتے، ایمان لاتے ہو، اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ یہ بات یہاں کیوں کہی جا رہی ہے اسی آیت میں کہ گھر سے نکالنا ان لوگوں کا، ان کے خلاف جنگ کرنا، لڑائی کرنا اللہ نے حرام بنا کیا تھا تم پر، وہ تو تم نے کر دیا، اور جب اس کے بعد وہ قیدی بنا کے لایا گیا تو تم ان کا فدیہ ادا کر رہے ہو، کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ اس پر تم اس بات کو تم اللہ کا حکم مان رہے ہو، اس کو نہیں مان رہے ہو، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کیا تم اللہ کی کتاب کی بعض باتوں کا تو اقرار کرتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، تو کیا ہے بدلہ اس کا جو یہ ایسا کرے، اس کی جزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ بڑا خطرناک ہے یہ۔ وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تم میں سے جو ایسا کام کرے اس کا بدلہ کیا ہے؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے، تم ذلیل و خوار ہو دنیا کی زندگی میں، تمہاری کوئی قیمت نہ رہ جائے دنیا کی زندگی میں، تمہارا کوئی ویلیو نہ رہے انسانوں کے درمیان۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہ تو دنیا کی زندگی میں تم نے محرومی کی زندگی گزاری، ذلت کی زندگی گزاری، اور آخرت کے دن، قیامت کے دن تمہیں لوٹا دیا جائے کہاں؟ عذاب میں، اور وہ عذاب بھی شدید، بہت ہی شدید عذاب میں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز بے خبر نہیں ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ ہم لوگوں کی کسی عمل سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم اکیلے ہوں تو بھی، ہم 10 کے ساتھ بیٹھے ہوں تو بھی، اللہ کی نگاہوں سے ہم کبھی بھی اوجھل نہیں ہیں، اللہ کی سماعت سے ہم کبھی بھی الگ نہیں ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بھی بول رہے ہوتے ہیں وہ اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ اس آیت پر غور کریں اور آج امت مسلمہ کی حالت پر غور کریں۔ کیا یہ آج حقیقت نہیں ہے کہ آج امت مسلمہ کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے؟ ہم ذلیل و خوار سمجھے جاتے ہیں، ہمارا خون بہتا رہے کوئی پوچھنے والا نہیں، بہانے والے سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ وہی ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کتاب کی بعض باتوں کو تسلیم کرنا اور بعض کا انکار کرنا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو یہ نکاح کروانا ہے، مولانا صاحب کو پکڑ کے لے آئے، ہاں اسی حد تک ان کا دین سے تعلق ہے۔ کوئی مر گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دوسرے معاملات جو ہونے چاہیے اللہ کی ہدایات کے مطابق وہ نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو مال خرچ کرنا ان کے لیے، اللہ کے راستے میں مال دینا بہت مشکل ہے، زکوٰۃ نکالنا ان کو بہت مشکل ہے، بہت بھاری ہے، ڈنڈی مارتے ہیں۔
تو کیا یہ نہیں ہے کہ ہم بعض چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، بعض پر کتاب کی بعض باتوں پر عمل کر رہے ہیں اور بعض کا انکار کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری یہ حالت کیا ایسے ہی ہماری حرکتوں کا نتیجہ تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ نتیجہ یہاں تو پسپائی کے ساتھ زندگی گزر جائے گی، ذلت و خواری کے ساتھ زندگی گزر جائے گی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شدید، بہت ہی شدید عذاب میں لوٹا دیا جائے. وہاں بھی چین نہیں ملے گا، ہمیشگی کا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین. یہ آیت نمبر 85 تھی. 85 آیت ہم نے پڑھی اور بڑی اہم آیات تھے ہدایت کے لحاظ سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں خرید لیا. ان کے لیے دنیا کی زندگی زیادہ اہمیت کی حامل تھی آخرت کے مقابلے میں. یاد کریں وہ تیسری کیٹیگری، وہاں اس بات کا ذکر ہو چکا ہے. آیت جو میں نے تیسری کیٹیگری کہا، آیت 8 سے لے کے 16 کے درمیان. انہوں نے دنیا کی زندگی خریدی ہے آخرت کے بیچ کر، دین کو بیچ کر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بیچ دیا آخرت کو دنیا کے لیے. فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب ہرگز کم نہ کیا جائے گا. یہ دنیا کی زندگی، ذلت کی زندگی، یہ عذاب ہی تو ہے، یہ ہرگز کم نہیں ہوگی. یہ ذلت میں زیادتی ہی ہوتی چلی جائے گی، جیسا ہم دیکھ رہے ہیں. غور کریں آج جو کچھ ہو رہا ہے، کس طرح یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کس طرح سے ہماری حالت ہو رہی ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا. وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ کہاں کی بات ہے؟ دنیا کی زندگی کی بات ہے. آخرت کا عذاب تو وہ تو ہے ہی. دنیا میں ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ایمان والوں کے لیے نہ اللہ کی مدد ہوگی، نہ ان کی اس ذلت و خواری اور اس میں بڑھوتی میں کوئی کمی ہوگی. کم نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. قرآن ہمیں جس طرح سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے، سبحان اللہ، پڑھیں قرآن تو خود ہی سمجھ میں آتا ہے. کیا یہاں سے ہمیں اس بات کا سبق نہیں ملتا کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی مکمل اطاعت میں ڈھالیں؟ کیا یہاں سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے، کوئی نافرمانی سرزد ہوئی ہے، تو ہم اللہ سے آدم علیہ السلام کی طرف توبہ اور استغفار کر لیں، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے؟ کیا اس کا سبق ہمیں نہیں ملتا یہاں سے اب تک جو ہم لوگ پڑھتے ہوئے چلے آئے؟ غلطیاں تو ہوں گی. یہ انبیاء اور رسول تھے جو غلطیوں سے مبرّہ تھے، جن کو ہم کہتے ہیں، اس کی لفظ استعمال کرتے ہیں، معصوم. ہم انسان، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کمزوریوں سے پاک ہے. ہم سے غلطیاں لازماً سرزد ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے ہی تو ہمیں بنایا ہے. اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کمزوریاں، ہمارے اندر کچھ ہیں، ان کے اندر کچھ ہے، ان کے اندر کچھ ہے، ان کے اندر کچھ ہے. الگ الگ کمزوریاں ہم سب کے اندر ہیں. نافرمانی ہو جائے تو نافرمانی کو اوڑھنا و بچھانا مت بنا لو، جیسے کہ پیچھے ذکر ہوا کہ جس کی ایک نافرمانی نے اس کی زندگی کو گھیر لیا، وہ مت کرو. فوراً نافرمانی سے اللہ کی طرف شرمندگی کے ساتھ، اللہ سے ندامت کے ساتھ معافی طلب کرو. اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، جیسے تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. جیسے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے معاف فرما دیا. یہ راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا. صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ، اب کوئی نہیں ایسا ہوگا جو بالکل تمام خطاؤں سے پاک ہوگا، اس لیے کہ کوئی انبیاء اور رسول نہیں آنے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ظاہر ہے ہم سے پہلے کی امت میں کہ انسان ہیں، اور وہ آئیں گے تو اسی امت کی بحیثیت اس امت میں کہ فرد کی طرح آئیں گے. عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں. جو شخص
انسان اللہ کی فرما برداریاں کر رہا ہے، اور جب اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، جیسے اس کو احساس ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تب غفور الرحیم ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اگلی بار یہ آیت سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے۔ سورہ نحل کی ایک آیت ہے، میں اب وقت نہیں ہے، میں آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ ہے جو طریقہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہی وہ طریقہ ہے مومن کا، یہی وہ طریقہ ہے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا چاہتے ہیں۔ ایک برائی بھی اگر حاوی کر لی انسان نے، تو وہ انسان جو سورۃ الفاتحہ میں پڑھا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ بھٹک گیا۔ بھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح راستے پر آنے کے بعد وہ کسی اور راستے پہ چلا گیا۔ ایمان کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اللہ کا اطاعت گزار کہتے ہیں، عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کا غلام کہتے ہیں، ہم اس کی طرف اس یہ ہمیں یاد رہے، اور ہم اس پر اپنی زندگی میں جب تک اللہ نے رکھی ہے اس پر قائم رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔